کسی کا جو ہے وہ لیبر رائٹس وائلیٹ کیے جا رہے ہیں یا اس کو ٹریفک کر کے اس کی آزادی سلب کی ہوئی ہے، تو وہ بیسیکلی ٹریفکنگ کی زمرے میں نہیں آتا ہے۔ جو ڈراپ ڈاؤن مینیو ہوتا ہے ایف آئی آرز کا، جہاں پہ مختلف کرائمز ہوتے ہیں، اس میں ٹریفکنگ ان پرسن جو ہے دسمبر تک نہیں ایگزسٹ کرتا تھا، جنوری سے وہ ایگزسٹ کرنا شروع ہوا۔ لیکن جہاں پہ ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ یہ بات بھی کہنی ضروری ہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں پروونشل ڈپارٹمنٹس نے انکلوڈنگ پولیس بہت اچھی رپورٹنگ کر چکا ہوں، لیکن میری نظر سے تقریباً 7-8 سال میں کوئی ایسا کیس نہیں گزرا جو ہیومن ٹریفکنگ کے قوانین اور ترقی کے تھرو جو یورپ جانا چاہتے تھے ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ بانڈڈ لیبر کروائی جاتی ہے کہ ان سے جبری مشقت کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ برک لینس جو بھٹے ہیں آپ کے بھٹوں کے اوپر جو پورے خاندان جو ہیں وہ ساری عمر وہیں پہ گزار دیتے ہیں اور پھر ان کے بچے بھی وہیں پہ، کہ انہوں نے ان کا اگر بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں ہو گیا ہے ہوگا، تو اس کو میں تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ تو بیسیکلی جو ٹریفکنگ کے 2 سے 3 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کا اوور ویو آپ کو دے رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوتا ہے، اور اگر ہماری ایک سٹوری ہم کر رہے ہیں اور اس سٹوری کے کرنے کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک تو وہ ہے نا کہ ہم نے سٹوری کی ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر، اسی طرح پنجاب کے اندر بھی اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ پنجاب میں رجسٹر ہوئی ہیں۔ اس پہ ہوم ڈپارٹمنٹس نے سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، کے پی ہر جگہ پہ ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو اے سی ایس ہوم چیئر کرتے ہیں۔ اس کے اندر پولیس، ایف آئی اے، لیبر ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ، سوشل ویلفیئر، چائلڈ پروٹیکشن، سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس کے کہنا چاہیے تو سربراز کے لیے تالیاں ہونی چاہیے۔ کراچی پریس کلب کے گورننگ باڈی کے رکن فاروق سمیع صاحب نے ہمیں جوائن کیا، میں ان کو گزارش کروں گا کہ وہ اوپر اسٹیج پہ آئیں اور کراچی پریس کلب کی نمائندگی کریں۔ فاروق سمیع صاحب، کچھ وقت ہم سوال و جواب کے سیشن کو دے دیں گے۔ پروفیسر صاحب کہ یہ احساس ہوا کہ صحافیوں کے سامنے یہ کتنا بڑا ایشو ہے اور اس کو کس طرح اٹھا سکتے ہیں، کس طرح ہم رپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن صرف یہ بہت عرصہ بعد ایک بہت اچھا ٹاپک جو ہے وہ ہمیں ایڈریس کرنے کو ملا ہے۔ کیونکہ ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھے جائے تو یہ بہت بلکہ صدیوں پر مشتمل جو ہے یہ ایشو ہے، کیونکہ دنیا میں جب دوسرے ممالک سے، بلکہ افریقہ سے یا دوسرے ممالک سے ٹریفک کر کے لوگوں کو دوسرے ممالک میں لے جا کے مزدوری ان سے لیبر کا کام کروایا جاتا تھا، اور اس کے بعد جیسے انٹرنیشنلی کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر ہوا کرتی تھی، اور خاص طور پر 9/11 کے بعد جو صورتحال میں تبدیلی آئی تو اس سے ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی، دنیا میں اس کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے۔ کیونکہ ہیومن ٹریفکنگ میں ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی ممالک سے لوگ جاتے تھے تو اس کے مختلف روٹس ہوتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ کو امریکہ 90s میں آپ کو امریکہ جانے کے لیے جو ہے جب آپ امریکہ کا سفر کرتے تھے تو یورپ اور امریکہ میں، جس سے جو انجینئر بھی ہوں، آصف بھائی سے میں جونیئر تھا اور میں نے بہت کچھ سیکھا، بڑا مشکل آ رہی تھی لیکن آپ کی اجازت سے۔ تو کوثر عباس صاحب نے جو بات کی اس میں سے میں نے کچھ باتیں سنی اور بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کی یا انسانی اسپوئلنگ کی، تو ہم گزشتہ 2 دہائیوں 3 دہائیوں سے مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قانون سازی ہونے کے باوجود، سزاؤں میں اضافہ ہونے کے باوجود بھی جو اس کا سلسلہ ہے وہ نہیں رک سکا ہے، جس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں آگاہی ہے کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے۔ وہ کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر یہ آگاہی پروگرام کسی ایک انسان اور کسی ایک شہری کی بھی پاکستانی جان بچا لیں تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ پریس کلب آج کی سیمینار کا پارٹ ہے، اسی طرح ہی کراچی یونین آف جرنلسٹ بھی پارٹ ہے۔ بنیادی طور پہ یہ کوشش پوری ایس ایس ڈی او یا کوثر عباس صاحب کی تھی پہلے، تو میں ابھی گزارش کروں گا کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر اعجاز احمد صاحب کو وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کے کے صدر اعجاز احمد۔ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام شرکاء کو السلام علیکم۔ ہیومن ٹریفکنگ ایک بہت بڑا اور وسیع سبجیکٹ ہے جس پر بات کرنے کے لیے جتنا بھی ٹائم ہو وہ کم لگتا ہے۔ یہاں جو ایس ایس ڈی او نے یہ
ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर के हवाले से ये सेमिनार मुनक़िद किया है। तो इस पर मैं अपने KUJ की टीम को और SNDO को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ कराची में ये इनिशिएटिव लिया। इससे पहले इन्होंने हैदराबाद में अभी जुम्मा हफ्ता और इतवार को शायद एक वर्कशॉप भी किया था, जहाँ हमारे KUJ के अरकान ने भी उसमें शिरकत की थी और वहाँ इस हवाले से वो काफ़ी उनको मालूमात हासिल हुई, काफ़ी उनकी ट्रेनिंग हुई, जिसके लिए मैं SNDO का शुक्रगुजार हूँ। चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर और ह्यूमन सवाल जवाब करेंगे। यही माइक होगा, जिस भी दोस्त को सवाल करना हो हाथ उठा ले, माइक प्रोवाइड में जो साथ उनकी आलमी तंजीम IFJ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ कनेक्टेड है और गुज़श्ता इस्लामाबाद में IFJ के तहत एक इसी उस पर एक रिफ्रेश हो जाती है और चीज़ें लोगों के सामने आती हैं और जो फिर साफ़ी है तो ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट तबका है इस माशरे का, तो कभी कॉलम के ज़रिए, कभी किसी खबर के ज़रिए, कभी किसी इंसान स्टोरी के हवाले से, लेकिन वो यूरोप आगे पीछे पानी के जहाज़ के ज़रिए या हवाई जहाज़ के ज़रिए लोगों को स्मगल किया जाता था मुख्तलिफ वो कैसे पूरा कर सकते हैं। तो नस्ल दर नस्ल को कैसे, उस पर भी बात हुई और उसके अलावा हमने देखा कि उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रेगनेंट ख़वातीन तक वहाँ पे काम कर रही थी। इसके अलावा सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादा वो उन्हीं का नुमाइंदा आपको जवाब देगा। लेकिन ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मैंने बताया ना, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सारे इस तरह की रिसर्च स्टडीज हो चुकी हैं। हमने जब अपना बेसलाइन किया था इस इशू गार्डियन के लिए भी लिखता था, तो ऑक्सफोर्ड सिंध वालों ने मुझसे एक रिपोर्ट लिखवाई, इरिगेशन बॉर्डर पे गए ये प्राइवेटाइज हो जाए, बट प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं। अगर ये प्राइवेटाइज हो जाए तो 10 एकड़ प्रोडक्ट मान लो उसके ऊपर क्या सकते हैं। इस काम में मुलव्विस हैं। जाहिर है जब हमारे पास कवानीन ही नहीं थे तो उन कवानीन के तहत उन्हें कैसे सजा दी जा सकती थी, और जब कवानीन बन गए उसके बावजूद हमारे यहाँ पुलिस को, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, हमारी अदलिया को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम किस कानून के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और किस कानून के तहत हम इन्हें सजा दें। तो मैं ये समझता हूँ कि SNDO को इस पे भी काम करना चाहिए। बॉन्डेड लेबर में शामिल हो जाती हैं वो मासियाँ खासतौर पे, या लड़के, कुछ लड़के भी आते हैं जो कम उम्र लड़के होते हैं, उनसे भी जबरी मशक्कत यहाँ दी जाती है, उनकी तनख्वाहें उन्हें नहीं दी जाती और उनकी तनख्वाहें फिक्स जो भी होती हैं वो उनके काम से ज़्यादा उनकी तनख्वाहें उनके घर की मुआशी गर्मी शुरू